اعمال کی حفاظت کی فکر کریں. ہم اپنے پیسوں کی، اپنی فیکٹری کی، اپنے گھر کی، اپنی گاڑیوں کی، سب کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں کیونکہ وہ قیمتی ہیں. خدا کی قسم سب سے زیادہ قیمتی میرا ایمان ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. اور سیکنڈ پھر میرے اعمال ہیں، نیکیاں نہیں ہیں. قیامت کے دن اگر کہہ دیا گیا کہ تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے؟ ہمارے بزرگان دین اتنے سینسٹیو تھے اس معاملے میں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ کپڑے سیتے تھے، بہت اچھے کپڑے سیتے تھے. تو وہ مارکیٹ میں جاتے تھے اور جو کپڑے بناتے تھے وہ سیل کرتے تھے. تو وہ ایک بار گئے ایک جگہ پر اور ایک کپڑے کے بڑے ایکسپرٹ تاجر کو انہوں نے اپنا پیس دیا، کڑھائی وڑائی کر کے لے گئے تھے. تو اس نے جیسے ہی کپڑا ہاتھ میں لیا نا تو اس نے اس کے عیب نکالنا شروع کیے. اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر کمبینیشن ٹھیک نہیں ہے، فلاں چیز غلط ہے. تو وہ بزرگ رونے لگے. تو وہ تاجر کہتا ہے اب روئے نا، میں لے لیتا ہوں، پرچیز کر لیتا ہوں، اب رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا تمہیں میرا کپڑا میں عیب نکالیں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے ہوش کے مطابق، اپنی خیال کے مطابق بالکل صحیح سیا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا تو اس کو میرے عیب پتہ چل گئے. میں نے اپنی سوچ سے نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، اپنے حساب سے صدقے ٹھیک کیے ہیں، میں نے عمرے اور حج ٹھیک کیے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ادھر سے کہہ دیا گیا تیرے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، تیرے صدقوں میں اخلاص نہیں ہے، تیری عبادت میں ذوق نہیں ہے، تیری نیتیں اچھی نہیں ہوں گی، تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح وہ سوچتے تھے. کبھی ہم نے نیکی کر کے یہ سوچا کہ یا اللہ نیکی بچی رہے، قبول فرما لے؟ ہم تو نیکی کر کے پھول جاتے ہیں، بھائی میں نمازی، میں حاجی، میں روزہ دار، میں صدقہ دینے والا. نہیں، پلیز سمجھو بات کو. ہم نے کئی ایسے واقعات پڑھے ہیں کہ جو بڑے بڑے نامور اس زمانے کے جناب مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. جب شیطان غالب آیا، نفس غالب آیا، لالچ غالب آئی تو ایمان بھی ہاتھ سے چلا گیا. بلم بن باعورہ کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ مستجاب الدعوات تھا وہ شخص، لیکن جب لالچ غالب آئی، شیطان کا داؤ چل گیا، حضرت موسیٰ کے خلاف ہوا، ان کے بارے میں بددعا کرنے لگا، اس کی زبان لٹک کر باہر آ گئی اور کفر پر اس پر خاتمہ ہوا. ہمیں ڈرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ خوف ہمیں صحابہ میں نظر آتا ہے. ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، بی بی فاطمہ، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات تو پڑھیں. یہ تنکا اٹھا کر کہا کرتے تھے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا. کیوں کہتے تھے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور وہاں میرا ایمان نہ چلا جائے، میرے اعمال برباد نہ ہو جائیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ فکر میں آج کے بیان میں پیش کرنا چاہتا تھا. حسد سے بچنا ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ. ہم نے احسان جتانے سے اور دکھلاوے سے بچنا ہے، خود پسندی سے بچنا ہے، اور سب سے مین جو پہلا میرا ٹاپک تھا، ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں، یقین کریں، اور وہ ایسا ڈاکو ہے شیطان کے نظر بھی نہیں آتا. اور ڈاکو تو نظر آتے ہیں نا، پولیس والا آپ کھڑا کر لیں گے. آپ کو دل کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھانے ہوں گے. پہرے دار کون ہیں؟ آپ نے نماز پڑھ کے پہرے دار بٹھانا ہوگا، آپ نے کلمہ پاک کا ورد کرنا ہوگا. اچھا، یہ بھی بڑا پرابلم ہے. سب کی تمنا کیا ہے؟ یا اللہ مرنے سے پہلے، مرتے وقت کیا نصیب کرنا؟ کلمہ نصیب کرنا. آج دن میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ یہ چیک کرو نا. مرتے وقت سب کو کلمہ چاہیے، زندگی میں پڑھو نا. اور یہ بات بڑی عجیب بتانے جا رہا ہوں، ایک بزرگ کا جملہ میں بھولتا نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ تاکہ جس دن زبانیں بھاری پڑیں گی اس دن تمہاری زبان سے کلمہ جاری ہو جائے. موت کے وقت نا زبان بھاری ہو جاتی ہے، مگر ہم کئی ہفتے ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے کتنی تسبیحاں پڑھی کلمے کی؟ روز کم از کم ایک تسبیح، 100 بار کلمہ. اچھا، آپ کو پتہ ہے حدیث پاک میں افضل الذکر کہا گیا، سب سے افضل اگر کوئی ذکر ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں یا کم از کم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں اور آخر میں 3 بار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پڑھ لیں تاکہ میری زبان کلمے کی عادی رہے. اور جو چیز عادی ہوتی ہے نا وہ پتہ کب نکلتی ہے؟ آخری بات، چلیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات بھی ہے اور اللہ کرے کہ میرے بیان سے کوئی یہ میسج لے جائے. انسان پر جب دھکا لگتا ہے نا، چوٹ لگتی ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو جو اندر اصلی ہوتا ہے نا باہر نکل آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاؤں گا. ایک شخص تھا، بادشاہ کے پاس آیا، کئی زبانوں کا ماہر، ایکسپرٹ. اس کی زبان اتنی فلوئنٹ تھی کہ اس نے چیلنج کیا کہ میری اوریجنل زبان پہچان کے بتائیں. عربی بھی تو انگلش بھی تو اردو بھی تو فرینچ بھی، جس زبان میں بات کریں اس زبان میں وہ جواب دے، بڑی فلوئنٹ جواب دے. کوئی نہیں پہچان سکا. ایک شخص آیا، کہتا بادشاہ سلامت مجھے تھوڑا ٹائم دے، میں اس کو پہچان لوں گا. کہا کیسے؟ کہا مجھے اس کے ساتھ ہی رکھ دیں اپنے محل میں.
ان دونوں کو ایک ہی کمرہ دے دیا. صبح ہوئی تو وہ بندہ کمرے سے باہر نکلا, جب سیڑھیوں پہ آیا تو پیچھے سے اس نے اسے دھکا دے دیا, وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے گرا اور اب اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا, گالیاں نکالنا شروع کر دی. کہا بادشاہ سلامت جس زبان میں گالیاں دے رہے نا یہ اس کی اصل زبان ہے. جب بندے کو جھٹکا لگتا ہے نا تو اس کا اصل باہر آتا ہے. اس کو اور آسان سمجھا دیتا ہوں. کوئی سالن لے کر پیالہ لے کر ہمارے قریب سے گزرے, اس کو ٹھوکر لگے گی تو برتن سے کیا نکلے گا؟ سالن گرے گا نا. اور اگر کوئی پانی کا پیالہ لے کے جا رہا ہے اس کو ٹھوکر لگائیں گے تو کیا گرے گا؟ تو جو ٹھوکر لگتی ہے نا, جو اندر ہوتا ہے نا, وہی باہر نکلتا ہے. اب مثال دیتا ہوں, آپ موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, گاڑی پہ جا رہے ہیں, اچانک بریک لگا, ایکسیڈنٹ ہونے سے بچے آپ, کیا نکلا زبان سے؟ کچھ لوگوں کی زبان سے اس وقت گالی نکلتی ہے اور کچھ لوگوں کی زبان سے ماشاءاللہ اس وقت بھی یا رسول اللہ نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ نکلتا ہے, یا غوث اعظم نکلتا ہے. کیوں؟ اندر اچھا بھرا ہوا ہے. جب جھٹکا لگانا تو اندر والا باہر آ گیا. اور ہم نے دیکھا ہے اس وقت کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے اس وقت بھی گالی نکلتی ہے, بری بات نکلتی ہے, ارے تیری تو. کیوں؟ اندر گندا بھرا ہوا ہے. اپنے برتن کو صاف رکھنا, موت کے وقت ایک جھٹکا لگنا ہے, اور جب جھٹکا لگے نا تو میری زبان کلمہ پڑھ لے, میری زبان میرے آقا کا نام لے لے, میری زبان درود پاک پڑھ لے. اندر اچھا ہونا چاہیے. بری محفلیں چھوڑ دو, برے دوست چھوڑ دو, ورنہ یہ گندگی بھر جائے گی دل میں. اور روزانہ کم از کم 100 بار نیت کرو کہ کلمہ پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں, ابھی کلمے پڑھتے رہو تاکہ مشکل وقت جب آئے, جب سکرات کے وقت زبان بھاری ہو جائے تو میری زبان کلمہ پڑھنے والی بن جائے. تو انشاءاللہ کلمے کے عادی بن جاؤ, اور ایسے دوستوں سے بچو, ایسی محفلوں سے بچو جہاں کفریہ باتیں کی جاتی ہیں. میرے رضا نے تو 100 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل, رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والو جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. اور چور بھی کیسا ہے شیطان؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. تیرا ایمان چھیننے آیا ہے اور تو سو رہا ہے, تجھے فکر ہی نہیں. تو بہرحال الحمدللہ